اس طرح بعض اوقات طبی وجہ سے کسی انسان سے یا اللہ کی کوئی مخلوق سے انسان تھوڑا سا نفرت کرنے لگتا ہے، پھر اس کو خیال آیا کہ یہ تکبر ہے، شاید یہ تکبر ہے یا کیا چیز ہے؟ ہاں دیکھیں، جس فیلڈ میں ہم ہیں یعنی صوفیہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے یہاں تو کسی سے بھی آپ اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھ سکتے، چاہے وہ انسان ہو یا چاہے جانور ہو، چاہے شیطان ہو۔ آپ ذاتی طور پہ کسی سے اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھ سکتے، کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے میں شیطان سے بہتر ہوں ذاتی طور پر، اور اللہ نے کرم کیا ہے یہ کہ بھائی اس نے مجھے ان صفات سے بچا کے رکھا ہوا ہے جو اس میں پائی جاتی ہیں، میرا ذاتی کوئی کمال نہیں۔ اگر وہ اپنی نگاہ کرم ہم سے پھیر لے، معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، تو ہم شیطان سے بھی بڑے شیطان بن جائیں گے شاید۔ ہاں، تو اپنے آپ کو تو اپنی حقیقت ہماری یہی ہے کہ ہم کسی بھی چیز میں کسی اور سے اپنے آپ کو بہتر ذاتی طور پہ نہیں مان سکتے کہ میں ذاتی طور پہ فلاں سے بہتر ہوں۔ ہاں، جو نعمتیں ہیں، اب ایک شخص ہے وہ خوبصورت ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بہت سو سے اچھی شکل و صورت دی ہے۔ کسی کے پاس پیسے ہیں تو وہ یہ کہہ سکتا ہے الحمدللہ اللہ نے مجھے غربت کی آزمائش میں نہیں ڈالا، اس سے مجھے بہت سارے، ٹھیک ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے بھی نا کہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھو تو دعا پڑھو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اس ذات کا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے عافیت دی اس بلا سے جس میں تجھ کو مبتلا کیا، اور مجھے اپنی کثیر مخلوق پر فضیلت بخشی۔ تو فضیلت کا تو یہاں پر ہے بیان کہ مجھے اللہ نے فضیلت دی ہے، لیکن وہ شکر کے ساتھ ہے۔ جب شکر کے ساتھ ہم کریں گے تو وہ شکر شمار ہوگا۔ تحدیث نعمت بھی یہی ہے۔ اچھا، پھر اس دعا کا چلتے چلتے یہ دعا بھی، یہ اس میں اعظم سے کا کام کرتی ہے یہ دعا۔ آپ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے یہ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ وہ مصیبت آپ کو نہیں ملے گی، چاہے مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اس مصیبت سے محفوظ رہیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ آزاد ہیں، ہاں، اب کوئی شخص ہے جو کہ آپ نے اس کو دیکھا کہ اس کو پولیس پکڑ کے لے کے جا رہی ہے، گناہ میں یا بے گناہی میں، اب وہ ایک مصیبت کا شکار ہو گیا نا بیچارہ، اللہ نے آپ کو بچایا، آپ کو آزاد رکھا اس نے، اور ایک شخص قید میں جا رہا ہے، قید ہو گیا، تو اب آپ اس کو دیکھ کے دعا پڑھیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس مصیبت میں نہیں ڈالا جس میں اس کو ڈالا، تیری حکمت ہے وہ تو جانتا ہے کہ اس کو کیوں ڈالا، مجھے بچایا، یہ تیرا کرم ہے، اور تو نے مجھے اپنی بے شمار مخلوق پر فضیلت عطا کی۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کبھی پولیس کی قید میں نہیں جائیں گے۔ کسی کے اوپر جن آیا ہوا ہے، آپ دعا پڑھ لیں، کسی کو مرگی آتی ہے، کسی کو فالج ہو گیا، کسی کوئی پاگل پن کا شکار ہو گیا، اچھا کوئی جو ہے وہ لوگوں میں ذلیل و رسوا ہو گیا، کوئی معاذ اللہ کافر ہے، کوئی معاذ اللہ بد مذہب ہے، اس حال میں مر گیا،
اعلیٰ حضرت فرماتے کہ میں نے بد مذہب کے مردے کو دیکھ کے دعا پڑھی ہے. کس قدر آپ دعاؤں پہ یقین رکھتے تھے اور کس قدر احتیاط فرماتے تھے اور کس چیز کو مصیبت سمجھتے تھے ہمارے بزرگ کہ بد مذہبی پر موت یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، اور کفر سے یعنی جو ہے نا کسی کافر کا مر جانا حالت کفر میں یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہو رہا سیدھا سیدھا. جہنم سے بڑی کیا مصیبت ہوگی. تو جس کو بھی آپ مصیبت سمجھتے ہیں، مثال کے طور پہ راستے میں آپ جا رہے ہیں، کسی کی گاڑی آپ نے دیکھا ہے خراب ہو گئی اور وہ بیچارہ دھکا لگا رہا ہے، رات کا ٹائم ہے یا دھوپ کا ٹائم ہے، فیملی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، بیچارہ لگا وہ دھکا لگانے میں وہ پریشان ہو گیا. اب آپ اس کو دیکھ کے دعا پڑھ لیں، اس کی مدد بھی ہو سکے تو کر دیں، ہاں، تاکہ کچھ فائدہ اس سے آپ کو ہو رہا ہے تو کچھ فائدہ آپ سے اس کو بھی ہونا چاہیے، کچھ مدد بھی کر دیں اس کے لیے بھی دعا کر دیں، یا اللہ اس کی مصیبت جلد از جلد دور کر دے، اس کو اس مصیبت سے جلدی نجات عطا کر دے، تاکہ اس کو بھی آپ سے کوئی فائدہ حاصل ہو جائے. آپ کو تو ہو گیا، آپ نے دعا پڑھ لی. کوئی بیمار ہو گیا، کوئی ہارٹ اٹیک سے مر گیا، کسی کا کولیسٹرول جو ہے نا بڑھا ہوا ہے، کسی کو شوگر ہو گئی، آپ کو نہیں ہے، کسی کو اور کوئی بیماری ہو گئی، آپ کو نہیں ہے، کسی کے اولاد آپس میں لڑ رہی ہے، کسی کی بیٹی کو معاذ اللہ طلاق ہو گئی، کسی کی بیٹی بیوہ ہو گئی، یعنی ان گنت مصیبتیں. دنیا میں تو مصیبتوں کو شمار ہی نہیں ہے نا. اس حساب سے دعا کا ورد رکھنا پڑے گا. یہ تو ہر وقت بندہ دعا پڑھے گا، الحمدللہ ہر وقت وہ شکر ہی کرتا رہے گا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شکر کو یعنی شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. تو ہر وقت تو الحمدللہ وہ اس کی زبان پہ جاری ہوگا. اور اس کا جس نے اس کا تجربہ کیا اس نے دیکھا یہ صحیح ہے بالکل. اعلیٰ حضرت کا تو واقعہ بہت مشہور ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بریلی شریف میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی، تو میں نے ایک طاعون زدہ کو دیکھ کر یہ بارہا دعا پڑھ لی، کسی طاعون زدہ کو دیکھ کر. اچھا پھر کیا ہوا کہ طاعون کے جیسی کیفیت میری ہو گئی جو کہ طاعون زدہ شخص کی ہوتی ہے. فرماتے کہ بخار ہو گیا اور میرے منہ میں خون کی گٹھلیاں ہو گئی، گلٹیاں بن گئیں، بخار تیز ہو گیا، جسم پہ زخم ہو گئے. یہ علامتیں ہوتی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ وہ طبیب کو بلایا، اور طبیب آیا، اس نے دیکھ کر بڑے بھائی سے کہا کہ وہی ہے. نام نہیں لیا کہ میں گھبرا نہ جاؤں کہ حضرت ان کو وہی ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میرا کیونکہ منہ بند تھا میں بول نہیں پا رہا تھا، تو ورنہ میں اس کو اسی وقت ٹوکتا اور کہتا کہ مجھے کبھی طاعون نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے طاعون زدہ کو دیکھ کر بارہا یہ دعا پڑھی ہے. تو بھلا مجھے کیسے ہو سکتا ہے جب سرکار فرمانے نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے بھلا طاعون ہو کیسے سکتا ہے؟ یقین کے ساتھ. آپ نے فرمایا کہ بہرحال طبیب نے تو بولا اور سب گھر والے یہی کہہ رہے تھے کہ اب طاعون ہے. گھر والے رونا شروع ہو گئے اور بخار میرا تیز پہ تیز ہونے لگا. تو میں نے پھر دل میں دعا مانگی، میں نے بولا یا اللہ تعالیٰ اللہ مصدق الحبیبہ وکذب الطبیب، یا اللہ اپنے حبیب کی بات کو سچا ثابت کر دے اور طبیب کی بات کو جھوٹا ثابت کر دے. تو فرماتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ہوتے ہیں الہامات الہیہ، خاص الہام. فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے میرے کان میں کسی نے بولا مسواک اور کالی مرچیں. کہنا میں تو بالکل نڈھال تھا. میں نے بڑی مشکل سے اپنے گھر والوں کو سمجھایا یہ سب کہ کالی مرچیں پیس کے میرے ہونٹوں میں اندر ڈال دو
اور مسواک سے اس کو ملو ایسے. اب یہ کہاں سے آئی؟ کون سی طب ہے یہ؟ جالینوس کی، ہاں، افلاطون کی؟ بس یہ الہام ہوا. فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ آیا کہ ایسے کرو. تو میں نے گھر والوں کو بولا، کیونکہ آپ تو اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے اللہ کے آپ نیک بندے ہیں. آپ الہام رحمانی کو اور وسوسہ شیطانی کا فرق سمجھتے. آپ نے گھر والوں کو کہا، گھر والوں نے بڑی مشکل سے سمجھی. بہرحال انہوں نے ایسا کیا تو جیسے ہی جب مسواک یوں کر کے کی تو وہ گلٹیاں جو ہے نا پھوٹ گئیں، اور مجھے کیے ہوئی خون کی کیے، گلٹیوں سے سارا وہ نکل گیا مواد جو بھی تھا کچرا، اور منہ میرا بالکل صحیح ہو گیا، یعنی خون سے خالی ہو گیا. تو یعنی انفیکشن جو تھا، ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں انفیکشن جو تھا وہ چلا گیا. اور میں دوسرے یا تیسرے دن میرا بخار بھی یعنی اتر گیا. تو میں نے اس طبیب کو لکھ کر جو ہے نا بھیج دیا کہ وہ تمہارا تعاون چلا گیا. فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہوگا، اور طبیب کہہ رہا ہوگا. طبیب کی کیا مجال؟ واقعہ نے ارشاد فرما دیا تو بس بات ختم ہو گئی نا، قلم توڑ دیا نا بس. تو یقین ایسا ہونا چاہیے ہمارا. پھر فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ میں 16 سال کا تھا تقریباً، یا کچھ عمر تھی ایسے. فرماتے ہیں میں جو نا مطالعہ کر رہا تھا، مطالعہ کرتے کرتے میں نے کہا کہ گرمی لگ رہی ہے، میں گیا نہانے کے لیے. تو میں نے پانی ڈالا تو ایسا محسوس ہوا کہ آنکھوں کے آگے نا ہلکا سا اندھیرا آیا. تو ایک آنکھ میں مجھے ہلکا سا سیاہی محسوس ہوئی اترتی ہوئی، بس. تو جیسے ایک طرف سے تھوڑا سا نا وہ سیاہی اتر گئی، پوری آنکھیں میری یعنی جیسے صاف نظر آتا تھا تو ایک آنکھ کی نظر تھوڑی کم ہو گئی. فرماتے کہ میں نے دیکھا کسی جس کو آنکھوں کی بیماری تھی، موتیا تھا، اس کو دیکھ کے میں نے دعا پڑھ لی کہ اللہ میری آنکھیں سلامت رہیں. پھر جب وہ دکھایا اس کو طبیب کو تو اس نے کہا کہ مقدمہ نزول آب ہے. حالت کے الفاظ بھی تو پھر ایسے ہوتے ہیں نا. مقدمہ نزول آب یعنی موتیا اترنے کی شروعات ہو گئی ہے، اور تقریباً 16 سال کے بعد جو ہے وہ موتیا اتر آئے گا اور نابینا ہو جائیں گے. میں نے کہا نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا ایسا میرے ساتھ. کہہ رہے پھر جو ہے وہ 16 سال کا عرصہ جو ہے گزر گیا. پھر کچھ شوب ہوا یا کیا ہوا، بہرحال طبیب کو دکھایا تو اس نے دیکھا، اس نے بولا کہ ہاں موتیا اترنے کے لیے بالکل تیار ہے. میں نے کہا کبھی بھی نہیں ہوگا ایسا. میں نے موتی والے کو دیکھ کے دعا پڑھی ہوئی ہے، بھلا کیسے اترے گا؟ اللہ کے حبیب کے فرمان کے کو پھلانگ تو نہیں سکتی کوئی بیماری، نہ کوئی مصیبت. یہ تو بات ہے نا. تو اگر ہم بھی اسی یعنی توکل کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کوئی بھی دعا کر لیں تو انشاءاللہ تعالی وہ نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا، یہ دعائیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے. مصیبت پہ تو یہ دعا ہمیں جو ہے نا پڑھنی چاہیے. مصیبت زادوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے عافیت عطا فرما. عافیت کی دعا بہت ضروری ہے، عافیت کی دعا کرنی چاہیے. ہاں یقین کی بات ہے. اچھا یہ بات بھی، ہاں بخار والے کو دیکھ کے نہ پڑھیں کہ بخار سے بے شمار بیماریاں دور ہوتی ہیں. خارش والے کو دیکھ کے نہ پڑھیں
کہ خارش جس کو ہوتی ہے اس کو جزام نہیں ہوتا، اس کو یعنی کوڑ سے وہ محفوظ رہے گا۔ اور تیسرا 3 چیزوں کا ہے، ان کو دیکھ کے دعا نہ پڑھے۔ ہاں، تیسرا آشوب چشم ہے کہ اس کو دیکھ کے نہ پڑھے، کہ آشوب چشم والے کو اگر دیکھ کے دعا پڑھ لی تو آپ کی آنکھیں کمزور ہو سکتی ہیں۔ میرے ساتھ یہی ہوا کہ تکلیف بہت زیادہ تھی، حالانکہ مجھے پتہ تھا، لیکن چھوٹی عمر تھی تو پتہ تو تھا مجھے کہ یہ دعا نہیں پڑھنی چاہیے، تو لیکن وہ تکلیف ایسی ہو رہی تھی آشوب چشم کی کہ میری ذرا تھوڑی کم تھی، تو میں نے زیادہ والی کو دیکھ کے پڑھ لی۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اب میری نظر جو ہے وہ یعنی کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، ویسے نہیں ہے، پہلے 6/6 تھی، اب کم ہو کے کافی کم ہو گئی۔ تو اس کا میں نے توبہ بھی کی، یا اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی مجھ سے کہ میں نے آشوب والے کو دیکھ کے دعا کیوں پڑھی۔ تاب کے شوق جنون پردہ خلوت میں نہاں، منزلیں عشق کی طے ہو گئی، رسوا